آج 4 نومبر 2022 ربیع الثانی 1444 ہجری کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبات، جن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے بارے میں، اس کے حاملین کے بارے میں، اس کی نسبتوں اور تعلق کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ ان کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلا خطبہ نقل کرنے والے حضرت معاذ بن جبل الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ کے پیارے صحابہ میں سے اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کا علم رکھنے والوں میں میرے صحابہ میں سے سب سے اونچا مرتبہ جن لوگوں کا ہے، ان میں سے معاذ بن جبل بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ علم اور شعور، یہ بلندی اور حکمت اور دین حق میں یہ بصیرت اور گہرائی عطا فرمائی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے قریب ترین رہنے والے لوگوں میں سے اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں بھی فرمایا، جس نے قرآن سیکھنا ہو، فرمایا معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو، زید بن ثابت سے قرآن سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو۔ ان لوگوں کا نام، ان لوگوں میں سے آپ کا نام شامل ہے جن کے بارے میں رسول اللہ براہ راست حکم دے رہے ہیں، کن سے قرآن سیکھو۔ اس لیے قرآن حکیم سے ان کا تعلق، ان کی نسبتیں، ان کا تعارف گویا مانا ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے قرآن حکیم سے متعلق ہی رسول اللہ کے ارشادات، آپ کے خطبات کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ ومات فی الجماعۃ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن حکیم پر عمل کیا اور جماعت کے اندر اجتماعی زندگی گزار کر دنیا سے گیا، انفرادی زندگی نہیں، مسلمان ایک معاشرہ بنا کر، اجتماع بنا کر، سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں، ایک امیر اور نظام بنا کر رہتے ہیں۔ یہ غیر منظم ہو کر رہنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ وہ جماعتی زندگی میں وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی نگرانی بھی، دشمن سے بچاؤ بھی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کا پڑھنا، اس کا عمل کرنا اور اجتماعی نظام کو قائم رکھنا، یہ 3 بڑی خوبیاں ہیں۔ فرمایا ومات فی الجماعۃ، اور اس کی موت آئی، وہ اجتماعی زندگی میں تھا، مسلمانوں میں اس نے کوئی انتشار نہیں پیدا کیا، افتراق نہیں پیدا کیا، ان کو الگ الگ نہیں کیا، ان کو پارٹیوں میں، تحزب میں، مختلف گروہوں میں تقسیم نہیں کیا۔ فرمایا اگر یہ اس حال میں مرا، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن حکیم پر عمل کر رہا ہے، اجتماعی ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے، فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس مسلمان کو ایک خاص نرالی انداز، نرالی شان کے ساتھ اسے اٹھائیں گے۔ یہ مسلمان جو 3 صفات لے کر آئے گا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ کریں گے؟ مع السفارہ، ان فرشتوں کے ساتھ، ان جماعتوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کریں گے کہ جو سفارہ، کہ جو قرآن حکیم کو لکھنے والے، قرآن حکیم کو اٹھانے والے،
قرآن حکیم کے علم سے شغف اور شوق رکھنے والے اس جماعت کے ساتھ انہیں اس کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا والحکام، اور وہ جو قرآن حکیم کے حکم کا علم رکھتے ہیں، اس کی پہچان رکھتے ہیں، اس کے حکم کے نفاذ کی کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ فرمایا مع السفرۃ والحکام، جو قرآن کے مطابق حکم کرتے، لڑائی جھگڑا ہے، مسائل ہیں، معاملات ہیں، وہ اللہ کے قرآن سے علم سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کے سارے ماحول اور معاملات کو وہ اس کے مطابق تشکیل دیتے ہیں کہ قرآن کا، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ فرمایا یہ آدمی جس نے 3 کام کیے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو ان بڑی جماعتوں کے ساتھ شامل کر دے گا، جو ان کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا، جو ان کے درجے بلندی ان کو ملیں گے اس کو بھی وہی درجات کی بلندیاں ملیں گی، جو ان کو شان اور رفعت اور عظمت حاصل ہوگی اس کو بھی وہی شان اور رفعت اور عظمت حاصل ہوگی۔ فرمایا ومن قرأ القرآن وهو ينفلت منه لا يدعه فله اجره مرتين، اور جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور قرآن حکیم پڑھنے میں اس کو مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن وہ اس کو چھوڑتا نہیں، وہ اس میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا چھوڑنے والا نہیں، وہ مشقت اٹھاتا ہے قرآن کے پڑھنے میں، اس کے تعلق میں۔ فرمایا لا يدعه فله اجره مرتين، اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا، 2 بار اسے اجر دیا جائے گا، قرآن کے پڑھنے کا بھی اور قرآن حکیم کے لیے مشکلات اٹھانے کا بھی۔ اب جو لوگ قرآن کے لیے مشکلات اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، فرمایا ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ وَمَنْ كَانَ حَرِيصًا عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَطِيعُ وَلَا يَدَعُهُ، اور فرمایا یہ پڑھ بھی نہیں سکتا، مشکلات بھی ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن قرآن کا حریص ہے، شوق ہے، اسے حرص ہے کہ میں قرآن پڑھ لوں، میں نفلوں میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھوں، میں تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھوں، میں قرآن حکیم کے درس میں اس کے ماحول میں بیٹھ کر، وہ اس کا حریص ہے کہ مجھے بھی قرآن حکیم کے حوالے سے یہی صلاحیت مل جائے، لیکن ولا یستطیعہ، عمر اتنی ہو گئی کہ اب وہ سیکھ نہیں سکتا، اب وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو پڑھے اور اس کی ساری نوعیتوں کا وہ حامل بن جائے، لیکن چھوڑتا بھی نہیں ہے، قرآن کو کھولتا بھی ہے، اسے دیکھتا بھی ہے، اسے پکڑتا بھی ہے، پڑھنے والوں کو دیتا بھی ہے، خدمت بھی کرتا ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم کے درس کے حلقے میں کچھ بزرگ وہ لوگ ہوتے تھے، صوبیدار عبدالقیوم صاحب ایسے بزرگ تھے جن کا شوق ہوتا تھا کہ درس میں بیٹھنے والوں کے سامنے قرآن لا کے رکھ دیں، قرآن کھولیں ان کے سامنے، ان کو بتائیں قرآن حکیم کے درس میں۔ اب یہ شوق تھا ان کو، اب اس کے لیے کوشش کرتے تھے لوگوں کو درس میں بھی بٹھا دیں، سامنے قرآن لا کے بھی رکھتے تھے۔ یہ بھی ایک شوق ہے، خود نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک آدمی قرآن حکیم لا کر کھولتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے لیے اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، مٹی اٹھا اس کے اوپر سے اٹھا دیتا ہے۔ اب گھروں میں قرآن کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں میں قرآن کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مسلمان آ کر ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کھول کے دیکھ لے، کپڑا لے مٹی سے جھاڑ دے، اور کچھ نہیں، کھول کے دیکھ لے، جو حرف پڑھ سکتے ہیں 1 حرف پڑھ لیں۔ قرآن پاک کا ایک نسخہ گھر میں پڑا ہوا مظلوم ہے، جس کو کھولنے والے ہی کوئی نہیں۔ ہر نسخے کو ہر آدمی گھر میں ذمہ داری سمجھ کر اس کو کھولے، اس کی مٹی شٹی جھاڑے، اس کو ہر ہفتے میں 15 دنوں میں ضرور کھولے، بچوں کو لگائیں، بچیوں کو لگائیں، عورتوں کو لگائیں۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ حَرِيصًا عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَطِيعُهُ، جو قرآن کا حریص ہے، شوقین ہے، پڑھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس کے حرص اور شوق کا اظہار کرتا ہے، لیکن وَلَا يَدَعُهُ، چھوڑتا نہیں ہے، وہ قرآن کو کھول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، باوضو ہو کر
اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتا ہے، بعثہ اللہ یوم القیامت مع اشراف اہلہ، اللہ قیامت کے دن، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شوق اور حرص کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ جل جلالہ قرآن کے اشراف، بزرگ ترین جماعتیں جنہوں نے قرآن حکیم کی خدمات کا فریضہ سر انجام دیا، ان کے ساتھ اللہ جل شانہ ان کو کھڑا کرے گا۔ قرآن حکیم کی خدمات سر انجام دینے والے، اس کے پڑھانے والے، اس کے سکھانے والے، اس کے ایک ایک علم اور حرف پر بحث کر کے نتائج پیدا کرنے والے، اس کے ایک ایک حرف اور علم اور عمل کو قانون کا درجہ دلوانے والے، اس کے قانون کو عملاً نفاذ کے لیے قدم بڑھانے والے، اشراف امتی حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا میری امت کے بزرگ ترین لوگ کون سے ہیں، عزت ترین والے، عزت والے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو قرآن سے نسبتیں رکھتے۔ تو فرمایا رسول اللہ نے جو قرآن کا حریص ہو، اس کا شوقین ہو، اس کے ساتھ تعلق نسبت رکھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ وہ عرب کا وہ دور لکھنے پڑھنے کا نہیں تھا، لیکن اس سب کے باوجود ولا یستطیعہ ولا یدعہ، جس کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ بعثہ اللہ یوم القیامت مع اشراف اہلہ، اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے دن ان بزرگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو قرآن کے لیے، دین حق کے لیے بڑی خدمات اور فرائض سر انجام دے کر دنیا سے گزرے۔ اور فرمایا وفضلہ علی الخلائق کما فضلت النسور علی سائر الطیور، فرمایا اس کو مخلوق پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح باز کو پرندوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب باز کو، شکرے کو پرندوں پر فضیلت حاصل ہے، اس پر روب داب حاصل ہے۔ فرمایا جو انسان قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ حرص اور شوق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی کے اوقات میں قرآن شامل ہے، فرمایا اس کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے۔ وَكَمَا فُضِّلَتْ عَيْنٌ فِي مَرَجٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فرمایا جس طرح ایک جنگل و بیابان میں، پہاڑوں اور وادیوں اور گھاٹیوں میں، چوٹیوں پر اگر ایک چشمہ پانی کا نکل آئے، اس علاقے پر اس چشمے کو کتنی فوقیت حاصل ہوگی، کتنی فضیلت ہوگی، لوگ اس کو کتنا اچھا پیارا محبوب سمجھیں گے۔ فرمایا اسی طرح انسانوں میں قرآن سے محبت رکھنے والا، اس کے ساتھ شوق رکھنے والا، اس کی تلاوت کے لیے کوشش کرنے والا، نہیں کر سکتا اس کو دیکھنے والا، اس کو سننے والا، فرمایا اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ فرمایا ثم ینادی مناد، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا، ایک آواز دینے والا اعلان کرے گا، آواز دے گا، سارے حشر میں کے میدان میں، ساری مخلوقات کے سامنے پکارا جائے گا، این الذین کانوا لا تلہیہم رعیۃ الانعام عن تلاوت کتابی، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جانوروں کا چرانا، ان کی ذاتی مشغولیتیں اور مصروفیات بھی میری پاک کلام، میری پاک کتاب کی تلاوت سے انہیں غافل نہیں رکھتی تھیں۔ کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ تلاوت بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن سے غافل نہیں ہیں۔ ان کی دکان بھی قرآن کے ساتھ آباد، ان کا گلا بانی کا سفر بھی قرآن کے ساتھ آباد، جو کام کر رہے ہیں ذہن اور دماغ اور دل اور زبان ادھر مصروف ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ جو قرآن یاد ہوتا ہے کوئی پڑھتے رہتے، وقت ہوتا ہے کھول کر پڑھتے ہیں، نہیں ہوتا تو زبانی پڑھتے رہتے ہیں۔ اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ، سامنے آ جائیں جو اپنے ان غفلت کے اوقات میں بھی میری کتاب سے غافل نہیں ہوئے، میرے قرآن کی تلاوت سے غافل نہیں ہوئے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی غافل ہیں، فارغ وقت لے کر بھی مسلمان قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل اور شیڈول ہی نہیں ہمارے پاس، اب اوقات ہی ختم ہو گئے۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ، ماحول بڑے لوگوں کو بنانا پڑے گا، ہر گھر میں
بچے دیکھیں گے ان کو بھی عادت پڑے، مائیں کیا پڑھیں گی بیٹیوں کو بھی عادت پڑے۔ اب بڑے لوگوں کے پاس بھی قرآن کھولنے کا وقت ہی نہ ہو، قرآن کھولے بیٹھ کر، پڑھیں بیٹھ کر، تلاوت کریں اس کی تاکہ اس کا ماحول بنے۔ مسجد میں 10 منٹ لے کر آئیں اور بیٹھ کر قرآن پاک کھول لیں۔ آپ اپنی دکان سے اگر 10 منٹ لے کر آ جاتے ہیں، 5 منٹ لے کر آ جاتے ہیں، ایک صفحہ پڑھنے کے لیے وقت نکال کر پہلے آ جاتے ہیں، دیکھو مسجد کا ماحول بھی بنے، جو آئے گا دیکھے گا۔ پہلے مسجد میں لوگ آ کر قرآن پاک کھول لیتے تھے، اب آتے ہیں اور پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی نہیں پڑھتے، چلو یہاں نہیں پڑھتے دکان پر رکھ لیں، جب گاہک نہیں ہے تو اس وقت کھول کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ وہاں بھی تو پابندی تو کوئی نہیں ہے کہ صرف مسجد میں پڑھنا ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بازار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ اعلان ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنی مصروفیات میں میرے پاک کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تلہیہم رعیۃ الانعام عن تلاوت کتابی، میری کتاب کی تلاوت سے وہ غافل نہیں تھے۔ اب تلاوت کسے کہتے ہیں؟ اب قرآن کی تلاوت، اس کا بھی اپنا مفہوم ہے۔ ہمارے بزرگ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے حاشیے میں جہاں تلاوت کے موضوع میں لکھا تو انہوں نے لکھا تلاوت یہ تلو سے ہے۔ یہ کہتے ہیں جس طرح گائے کا بچہ وہ گائے کے پیچھے پیچھے قدموں پر چلتا ہے، وہ اپنی گائے اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے، شوق میں محبت میں اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جہاں ماں قدم رکھتی ہے وہاں بچہ قدم رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلاوت لغت میں، عربی زبان میں، اور اسی سے پھر قرآن کی تلاوت لی گئی کہ ایک مسلمان قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آگے آگے قرآن ہے، پیچھے پیچھے مسلمان ہے۔ آج کل الٹ ہو گیا، یہ آگے آگے مسلمان ہے، پیچھے پیچھے قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے، آگے رکھنے کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کوشش کرتے ہیں نہ زحمت کرتے ہیں۔ فرمایا جو قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کا نام ہے تلاوت، اس کے الفاظ کے بھی پیچھے چلے، اس کے معنی کے بھی پیچھے چلے، اس کے مفہوم کو بھی سمجھے، اس کے بھی پیچھے چلے، اس کے عملی نظام کو بھی آگے رکھے، اس کے پیچھے چلے۔ فرمایا فیقومون، اب کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فیلبس احدہم تاج الکرامہ، اب اللہ جل شانہ ان کو بلائیں گے اور ان سب کو عزت کا کرامت کا تاج پہنائیں گے، ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ تم نے دنیا میں قرآن کو عزت دی، تم نے میرے کلام کو عزت دی، تم نے میرے الفاظ کو عزت دی، تم نے میرے حکم نامے کو عزت دی، آج تمہارے سروں پر عزت کا کرامت کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ تم نے مشکل گھڑیوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھا تھا، آج میں تمہیں سارے محشر والوں کے سامنے عزت کا تاج پہنا رہا ہوں۔ فَيَلْبِسُ أَحَدَهُمْ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اللہ جل شانہ ان میں سے ہر ایک کو کرامت کا تاج پہنائے گا، عزت کا تاج پہنائے گا۔ صرف تاج پر ہی گزارا نہیں ہوگا، وَيُؤْتَى الْفَوْزُ بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ میں کامیابی کا پروانہ دیا جائے گا۔ یہ آج ہر میدان میں کامیاب ہے، یہ آج ہر عمل کے اعتبار سے اللہ کی رضا کا مستحق ہے۔ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں سکونت کا پروانہ پرمٹ دیا جائے گا۔ یہ تیرے جنت کا ہمیشہ کے لیے قیام گاہ کا پرمٹ ہے، یہ تیری رجسٹری ہے، یہ تیرا کھاتا ہے۔ بائیں ہاتھ میں جنت کے پلاٹ کا اسے پروانہ دیا جائے گا، اسے وہاں کی فائل اس کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ آج بڑی بڑی ڈی ایچ اے میں فائلیں لوگ تلاش کر رہے ہیں، بھئی ڈی ایچ اے کی فائلیں تو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، وہ جنت کی فائل بھی بنا لو۔ تو فرمایا رسول اللہ نے وَيُؤْتَى الْفَوْزُ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں کامیابی کا پروانہ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں جنت کے ہمیشہ کے پلاٹ کا پروانہ دیا جائے گا، فائل دی جائے گی، رجسٹری دی جائے گی۔ اب اس کے بعد فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ، اسی تک ہی معاملہ نہیں رکے گا، اب یہ معاملہ آگے بھی بڑھے گا۔ اب اس کے ماں باپ وہ کدھر ہیں جنہوں نے اس کو قرآن کے راستے پر لگایا،
جنہوں نے اس کو کلام اللہ کی عظمت اس کے سینے میں راسخ کی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن والوں کی محبت اس کے دل و دماغ میں جاگزیں کی، اللہ فرمائیں گے ان کے والدین کو بھی بلاؤ۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ، اگر اس قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے عمل کرنے والے، قرآن کی جماعت بن کر دنیا میں رہنے والے کے لیے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اگر وہ مسلمان ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو بھی فرمائیں گے ان کے لیے کُسِیَا حُلَّةً خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهِمَا، ان کو ریشم کا خوبصورت لباس پہناؤ، حلہ جبہ پہناؤ، عزت کا کرامت کا لباس اس کے ماں باپ کو بھی پہناؤ جنہوں نے اپنی اولاد کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دی، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کر دیا۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو تلاش کرتا ہے، قرآن کے عمل کے، اس کے حکم ناموں کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور میں اسے تلاش اس کے ماں باپ کو بھی لے کر آؤ۔ کُسِیَا حُلَّةً خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهِمَا، فرمایا ان کو ریشم کا، خاص ریشم کا حلہ اور جبہ پہناؤ، جو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ وہ قیمتی لباس ہوگا جس صرف قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، قرآن پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، قرآن کی جماعت بنانے والے کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ان 3 شرطوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ ومات فی الجماعہ، جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پر عمل کیا اور جو قرآن کی جماعت میں رہا، جو جماعت قرآن کی ہے، قرآن کو ماننے والی، قرآن کو پڑھنے سمجھنے والی اور قرآن کا ماحول پیدا کرنے والی، اس کا اخلاق اور عمل پیدا کرنے والی جماعت، وہ جماعت، اور میں جو اس میں رہے گا، اور میں اس کو قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان ساری خوبصورت ترین مراتب اور درجوں پر اسے فائز کریں گے۔ فرمایا فَيَقُولَانِ هَٰذِهِ لَنَا، اب ان کو تعجب ہوگا، ہم نے تو کوئی عمل کیا نہیں، ہماری تو کوئی ایسی نیکی نہیں۔ وہ پوچھیں گے یہ ہمیں مل رہا ہے، یہ ہمیں عزت کا لباس دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ پتہ تو چلے انسان میں جستجو کا مادہ بھی ہے، نعمت ملتی ہے تحقیق بھی کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں تحقیق کرتے ہیں یہ ہمارے کس عمل کا بدلہ مل رہا ہے، بارگاہ رب العالمین سے یہ کون سا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کس عمل کے نتائج وجود میں آ رہے ہیں، یہ عزت و کرامت کہاں سے آ رہی ہے؟ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے فَيُقَالُ بِمَا كَانَ وَلَدُكُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، یہ راستہ ہے، یہ وہ عمل ہے، بِمَا كَانَ وَلَدُكُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، تم دونوں کا بیٹا جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، دین حق کی علمی اور عملی نسبتوں کو اس نے جمع کیا تھا، اس سے محبت پیدا کی تھی، اس سے شوق کا اظہار رکھا تھا، اپنے اوقات کو اس کے ساتھ مصروف رکھا تھا، فرمایا اسی کا تو بدلہ ہے۔ بِمَا كَانَ وَلَدُكُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، آج ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ آج ہمارے بچوں میں کس چیز کا شوق ہے؟ یہ ہمیں دوبارہ شوق ڈیولپ کرنا پڑے گا، یہ نئی عادتیں، نئی اصل عادتیں، نئی عادتیں تو بگڑی ہوئی ہیں، اصل عادتیں لانی پڑیں گی، اپنی عادتیں بھی لانی پڑیں گی اور اپنی عادتوں کو بھی دوبارہ ڈھالنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہماری نسلوں میں یہ خوبیاں نہیں پیدا ہوں، نسلوں میں نہیں آئیں گی تو ہمیں عزت کا لباس کہاں سے ملے گا؟ اب بچے پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو لباس مل رہا ہے، تو ماں باپ کو کیوں ملے گا؟ جب بچہ پڑھے گا، جب بچہ پڑھے گا ہی نہیں تو اس کو کیا چیز ملے گی؟ ان تک اس کا اثر کیا پہنچے گا؟ معلوم ہوتا ہے قرآن، دین حق کے علم، اس کے ساتھ نسبتیں اور تعلق، یہ ایک متعدی چیز ہے، صرف ایک فرد پر محدود نہیں رہتی، یہ ماں باپ تک بھی پہنچتی، اولاد تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کی ان نسبتوں کا حامل بنا دے۔ ارادہ تو تھا اگلے خطبہ بھی 2 خطبے پڑھیں گے، لیکن ایک ہی خطبے کی مختصر سی تشریح ہو سکی ہے، جو حضرت معاذ ابن جبل
رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے رسول اللہ کا یہ خطبہ جو قرآن حکیم اور قرآن پڑھنے والے ان کی نسبتوں کے حاملین کے حق میں تھا۔ اگلا خطبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ بھی عظیم خطبہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے خطبات نبوی کو جمعے میں بیان کیا جائے۔ یہ عرصے کے بعد یہ موضوع ہمارا چھڑا ہے جس میں ہم نے سوچا کہ رسول اللہ نے جو اپنے 23 سالہ دور میں جو صرف خطبات دی، احادیث تو بہت زیادہ ہے، روایات تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے جو خطبات ہیں ان خطبات کو پیش کیا جائے تاکہ آپ کے سامنے وہ باتیں بھی آئیں کہ رسول اللہ اجتماعی شکل میں امت کے سامنے کیا باتیں رکھنا چاہتے ہیں، کیا دین کی اہم ضروری باتیں بتانا چاہتے ہیں، ہم بھی انہیں سنیں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑا ٹائم لے کر آیا کریں مسجد میں جمعے والے دن تاکہ رسول اللہ کے پورے خطبے کو سن سکیں۔ جب لوگ آخر میں آئے ہیں انہوں نے خطبے کا اول حصہ سنا ہی نہیں، آخری حصہ سنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں مسجد کی، جمعے کی اور جمعے کا ان سارے صاحب حرمت اور عزت ان دنوں کی نسبتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ شاعر دین میں سے، اس کی عزت رکھیں گے ہماری عزت بھی ہوگی، اس کی محبت رکھیں گے ہمارے اندر بھی وہ محبت آئے گی۔ پچھلے جمعے کو آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، بھول گئے تھے لوگ، صرف باہر گئے ہیں، بھول گئے ہیں، جلدی آنا، اب دوبارہ نیت تازہ کر لیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پہلے آنا ہے، دوبارہ ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ پھر یاد ہو جائے۔ ہم تو یاد کراتے رہیں گے جب تک آپ یاد نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔